الباری، یہ 2 جلدوں میں ہے، وہ پہلی جلد ہے، اور یہ پوری کتاب عربی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کتاب امام بربہاری کی عظیم الشان کتاب شرح السنہ کی شرح ہے۔ شرح السنہ کی یہ شرح جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بے حد علمی ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم کتاب کے آغاز کی طرف آتے ہیں۔ پہلے امام بربہاری کی جو کتاب ہے اس کا متن ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس ٹیکسٹ اور متن کی شرح کی جاتی ہے، یعنی اس ٹیکسٹ کا ایکسپلین ہوتا ہے۔ متن کیا ہے پڑھتے ہیں۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ دوسرے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، اور اسلام کی طرف ہدایت دے کر ہمارے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام کی طرف ہدایت، اور دوسری چیز ہے اسلام دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تیسرے وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، اور ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ان چیزوں میں تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ایک دوسرے ہدایت دے کر کے ہمارے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا ہے، اس سے بڑا احسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تیسرے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ، ہم اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگتے ہیں اس چیز کی، لما يحب ويرضى، اس چیز کی جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں وہ کام کروں جسے تو پسند کرے اور جس کام سے تو راضی ہو۔ والحفظ مما یکرہ ویسخط، میرے رب میں اس چیز کی بھی توفیق مانگتا ہوں کہ یہ چیز صرف تیری توفیق ہی سے مجھے مل سکتی ہے۔ کیا؟ حفاظت مانگتا ہوں میں۔ کس چیز سے حفاظت؟ جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے کہا گیا یحبو، اور اس کے مقابلے میں لایا گیا یکرہ، گویا کہ پسندیدگی کا عین اپوزٹ کراہت ہے۔ پسندیدگی ناپسندیدگی، دیکھو یحبو کے مقابلے میں یکرہ، اور اس کے بعد یرضا جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اس کے مقابل میں یسخط جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پسندیدگی کے مقابل میں ناپسندیدگی، اور رضامندی کے مقابل میں غضب اور نارضامندی۔ یہ تو ہے ٹیکسٹ، متن ہے۔ یہ جو شارح ہیں اس کے، وہ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ الحمد، الحمد
تو یہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ما معنی الحمد؟ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کہتے کس کو؟ یہاں پوری زندگی گزر جاتی ہے آدمی کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے، لیکن اسے حمد کا صحیح معنی معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں لاج جوتے کھا رہے ہو پوری دنیا میں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں حمد کہتے کس کو؟ کہتے ہیں الحمد فی کلام العرب، عربوں کے ہاں، عربوں کے کلام میں حمد کہتے ہیں الثناء الکامل، کامل تعریف کو۔ ظاہر ہے کہ کامل تعریف کامل ذات ہی کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کامل ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات کامل ہے کسی مخلوق کی، نہ اس کی کوئی صفت کامل ہے، تو ناقص کے لیے ثناء کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا کہ ثناء کامل، مکمل کامل ثنا، کامل تعریف صرف کامل ہستی کے لیے ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کے علاوہ کوئی کامل ہستی ہے ہی نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کی حمد بھی صحیح نہیں ہے، کسی کی حمد جائز نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں ثناء کامل کو، یہ وہ حمد کا معنی، تو کہتے ہیں اس پر جو الف لام داخل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حمد معنی ہوتا ہے ثناء کامل، یہ جو الف لام داخل ہے وہ الف لام کا کیا مطلب ہے؟ جیسے انگلش میں ہوتا ہے دی، یعنی دی بوائے، ایسے ہی یہ حمد کے اوپر یہ الف لام داخل ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حمد کا مطلب تو ثناء کامل ہو گیا، مکمل تعریف، یہ کسی انسان کے لیے کسی مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق ناقص ہے، اور ناقص کے لیے ثناء کامل کیسے ممکن ہے؟ اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کا معنی سمجھ میں آ گیا، کامل تعریف، ثناء کامل۔ اب کہتے ہیں کہ الحمد میں حمد پر جو الف لام ہے، حمد الگ، الف لام کا کیا مطلب ہے وہ بتا رہے ہیں، والالف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، اللہ، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ حمد کی خوبیوں کی جو جنس ہے اس پوری جنس کو گھیرے ہوئے ہے، الف لام، نہیں سمجھے؟ پہلے جنس سمجھ لیں، جنس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہا جائے مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے، گھوڑا ایک جنس ہے، کبوتر ایک جنس ہے، باز ایک جنس ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہر چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ایک جنس والا اپنے ہی جنس والے کے ساتھ اڑتا ہے، جیسے کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ، تو کبوتر ایک جنس ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے، باز ایک جنس ہے، باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے۔ اور آسان طریقے سے سمجھیں، جب بولا جاتا ہے مرد، مرد جنس ہے، اور جیسے آپ نے کہا مرد، تو دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں سب اس میں آ گئے، یہ کہتے ہیں جنس۔ جنس کا مطلب ہے جب آپ نے کہا مرد تو دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں، مرد کی اس جنس کے اندر سب شامل ہو گئے، مرد بولے پوری دنیا کے تمام مرد یہ جنس مرد میں شامل ہیں۔ اب یہ بتا رہے کہ یہ الف لام جو یہاں پر حمد میں داخل ہے، لاستغراق الجنس من المحامد، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، تمام کمالات کی جنس، تمام خوبیوں کی جنس اور تمام تعریفوں کی جنس کو گھیر لیا ہے، اس نے کور کر لیا ہے، یعنی کوئی خوبی چھوٹی نہیں ہے، کوئی تعریف چھوٹی نہیں ہے، جیسے مرد بول دیے تو کوئی مرد تھوڑی چھوٹا، دنیا کے تمام مرد مرد ہیں تو کوئی مرد چھوٹا نہیں، ایسے ہی جب حمد کے اوپر الف لام داخل ہوا تو اس الف لام نے حمد کی جنس، حمد کی جو جنس ہے اس کو گھیر لیا ہے،
یعنی جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، ان تمام خوبیوں، تعریفوں اور کمالات کو گھیر لیا ہے الف لام نے. یہ الف لام کا معنی ہے، اس لیے الف لام آیا ہو. مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. یہ مطلب ہوا. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک پیرا نقل کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ بہت دلچسپ ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن المحمود مقروم بمحبته والذم خبر بمساوي المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد المحمود الا مع محبته ولا يكون ذم المذموم الا مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الاولى والاخره. یہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے. اور دلچسپ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حمد کی جو ضد ہے، حمد کی جو اپوزٹ ہے، الٹا، یہ ذم ہے. ذم انہوں نے نقل کیا اس کو کہ حمد کا اپوزٹ، حمد کی ضد ذم ہے. یا یوں کہے کہ حمد یہ ذم کی ضد ہے، اور حمد خبر بمحاسن المحمودی مقرون بمحبتہ، اور حمد یہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، محمود کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. حمد کے اندر ایک اور بات داخل ہے. کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن حمد کے اندر ضروری ہے کہ آدمی تعریف کرے، حمد کرے تو حمد کہتے ہی ہیں کہ تعریف کرے آدمی، ساتھ میں محبت ہو. اگر تعریف کر رہا ہے مگر محبت نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے. کیا بات. مطلب یہ کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو. یہ سمجھ میں آیا؟ زندگی بھر الحمدللہ رب العالمین کہتے رہتے، معلوم بھی نہیں کہ حمد کہتے کس کو. اتنی عجیب بات ہے. بتا رہے ہیں والحمد خبر بمحاسن المحمود، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسے محمود کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے. اس کی خوبیاں، اس کے کمالات آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس خوبی کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس کی خوبی بیان کر رہے ہیں اس سے محبت بھی ضروری ہے. صرف تعریف کریں آپ، محبت نہ ہو تو اسے حمد نہیں کہتے. اللہ اکبر. اور اس کا الٹا ذم ہے. کسی کی آپ برائی کر رہے ہیں تو جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر کینہ ہونا چاہیے، بغض ہونا چاہیے. حمد میں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے محبت ہونی چاہیے، اور جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں اور جس کی آپ مذمت کرنے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ اور بغض ہونا چاہیے. وہی بتا رہے ہیں وَالذَّمُّ خَبَرٌ بِمَسَاوِي الْمَذْمُومِ مَقْرُونٌ بِبُغْضِهِ، یہ بغض کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. اب آگے فیصلہ کرتے ہیں. فَلَا يَكُونُ حَمْدُ الْمَحْمُودِ إِلَّا مَعَ مَحَبَّتِهِ، حمد ہوگی ہی نہیں جب تک کہ محمود کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو، تب تک حمد نہیں ہوگی. لہذا جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے آپ کا دل معمور ہونا چاہیے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. فَلَا يَكُونُ حَمْدُ الْمَحْمُودِ إِلَّا مَعَ مَحَبَّتِهِ، جب تک محبت نہ ہو حمد اسے نہیں کہا جا سکتا. گویا کہ تعریف پلس محبت از اکول ٹو حمد، تعریف پلس محبت از اکول ٹو حمد. اگر محبت نکال دی جائے تو وہ تعریف حمد نہیں کہی جا سکتی. یہ مطلب اس کا. اچھا، اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ حمد کی اہمیت سمجھتے ہو؟ حمد کی اہمیت سمجھتے ہو؟ انہوں نے تو مختصر انداز میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے. میں نے پوری حدیث نقل کی ہے جیسے کہ میری عادت ہے. مصنف آگے لکھتے ہیں، یعنی یہ شارح کہہ رہے ہیں حمد کا مطلب سمجھتے ہو کہ حمد کیا چیز ہے؟ اول ما نطق به آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا، بنانے کے بعد ان کو چھینک آئی.
حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم عطس فألہمہ ربہ ان قال الحمد للہ فقال له ربه يرحمك الله فلذلك سبقت رحمته غضبه. سعید ابن حبان کی روایت ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے. حدیث حسن درجے کی ہے اور کہاں ہے؟ ابن حبان میں. اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی, پیدا فرمایا, لما خلق اللہ آدم, پیدا کیا, آتا سا, تو انہیں چھینک آئی. اب یہ چھینک آنے پر کیا کہیں آدم؟ حدیث بتا رہی ہے کہ فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں الہام کیا, کہا یہ جو تم نے چھینک ماری ہے اس پر تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ کہو الحمدللہ. چھینک آئی تو اب کہنا کیا ہے چھینک کے بعد؟ اللہ نے سکھایا, اللہ نے الہام کیا کہ چھینک پر کیا کہیں آدم, تو اللہ نے الہام کیا کہ الحمدللہ کہو. تو انہوں نے الحمدللہ کہا. فقال له ربه, جب انہوں نے کہا الحمدللہ تو رب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے, یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. پتہ یہ چلا کہ بندہ جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے میں تیرے لیے اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں ربط. بندہ جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور خالی بولتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ جس کی تعریف کر رہا ہے یعنی اللہ کی محبت سے اس کا دل معمور ہو, جب حمد کیا اس نے, کہا الحمدللہ رب العالمین, تو پھر اعلان ہوا کہ میرے بندے تو نے الحمدللہ رب العالمین کہا, میں اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہوں تیرے اوپر. اللہ, یہاں دیکھو اللہ نے سکھایا کہ الحمدللہ کہے, اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یرحمک اللہ, اللہ تیرے اوپر رحم کرے. گویا کہ الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ ہے, الحمدللہ کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم ہے الحمدللہ کہنے والے پر. اور اب ایک نکتہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بتا رہے ہیں؟ فَلِذَلِكَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے. نہیں سمجھے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے, غالب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. یہ مسلم میں کتاب التوبہ کے اندر روایت ہے, وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے. پڑھ لیتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق. پہلی حدیث میں کیا تھا ابو ہریرہ کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لما خلق اللہ الخلق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کر دیا تو کتب فی کتابہ, تو اپنی ایک کتاب میں لکھا. اپنی ایک کتاب بولے تو اپنی کتاب, فی کتاب, اس کا مطلب کوئی مخصوص کتاب ہے. جیسے میں کہوں کتابی میری کتاب, قلمی میرا قلم, اس کا مطلب وہ ایک خاص قلم ہے, ایک خاص کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا. کتاب کہاں ہے؟ دیکھو, فَهُوَ عِندَهُ, بالکل اس کے پاس ہے. اللہ, ایک کتاب ہے, اس کی کتاب ہے, اور وہ کتاب کہاں ہے؟ اس کے بالکل پاس ہے. کہاں؟ عرش پر. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ معلوم ہوا. یہ جو کہتے ہیں نا ہر جگہ کڑ کڑ میں ہے, صحیح نہیں ہے. تو وہ عرش پر مستوی ہے اور عرش پر ہی یہ کتاب ہے. اچھا, کہاں ہے یہ کتاب؟ عرش پر, بالکل اس کے بازو میں, بالکل اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. تین باتیں معلوم ہوئی. اپنی کتاب میں لکھا یعنی کوئی خاص کتاب ہے ایک, اور دوسرے یہ ہے کہاں؟ یہ عرش کے اوپر ہے, اور عرش پر اللہ مستوی ہے. اچھا, یہ عرش پر کہاں ہے؟ انہو, بالکل اس کے نیئر, قریب. اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کتابہ, اللہ نے کیا لکھا ہے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد؟ ان رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت میرے غصے پر, میرے غضب کے اوپر غالب ہے, حاوی ہے. نہیں سمجھے؟
میرے غضب کے اوپر میری رحمت حاوی ہے. نہ مانا کیا مطلب اس کا؟ چلیے اس کو ایک آیت کریمہ سے پروو کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی شرح اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے اپنی کتاب عزیز قرآن حکیم میں. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ میرا جو عذاب ہے میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کو میں چاہوں یہ عذاب دوں، یہ میرا عذاب ہے. تو دیکھو وہ اللہ نے فرمایا میری کتاب ہے. یا قرآن میں کہا جا رہا وہ میرا عذاب ہے، وہ عذابی میرا عذاب ہے وہ، اور میں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں عذاب. لیکن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اب بتائیے عذاب جس کو چاہے دے گا، سب کو نہیں، لیکن رحمت سب کے اوپر حاوی ہے. تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے. اس کو اور آسان انداز سے سمجھاتا ہوں. مثلا ایک آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑتا ہے. وہ مثلا اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز ادا کر اپنے وقت پر، اب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. ظاہر ہے یہ جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے جرم کیا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ مجرم کو جرم کے وقت ہی قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، یہ قانون کہتا ہے. پولیس جب پکڑتی ہے کسی کو، کسی جرم میں ملوث آدمی کو، تو پہلے وہی مارنے لگتی ہے، اس کے بعد پکڑ کے لے جاتی ہے، پھر ایف آئی آر وغیرہ درج ہوتا ہے. اس لیے کہ جرم اس نے کیا ہے، وہ اس مار کا مستحق ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی فوراً مجرم کو نہیں پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. کیوں؟ دیکھو قانون کا تقاضا یہ تھا کہ مجرم کو آن دا اسپاٹ جگہ ہی پر قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے. ایک اور دوسرے بندہ اگر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے رو کر کے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کیا اس نے، ڈھیل دی گئی، رحمت ہے یہ. اور توبہ کیا اس نے، اللہ نے معاف کر دیا. تو اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے کہ نہیں ہے؟ غالب ہے. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں یہ ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نامی ہے محمد، یہ لکھ رہے ہیں محمد، یہ اسی لفظ حمد سے بنا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے محمد کا وہ ہے میم دال ہے. اور محمد کا معنی کیا ہے بتا رہے ہیں. المحمد الذی کثرت خصالہ المحمودہ، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ دنیا میں اللہ کے بعد اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو. آج جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دے لیں، برا بھلا کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی شہادت توحید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید رسالت کا اقرار کروا دیا ہے. 5 وقت اعلان ہوتا رہتا ہے. جی 5 وقت اعلان ہوتا رہتا ہے. یہ تعریف کیا کم ہے؟ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے. کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام نامی آئے تو آدمی درود بھیجتا ہے. یہ ہے. تو محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی خصلتیں اور خوبیاں اتنی زیادہ ہوں کہ اتنی خوبیاں کسی انسان کے اندر نہ پائی جاتی ہوں. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ آپ کی خوبیاں اتنی ہیں کہ کسی اور انسان کے اندر اتنی خوبیاں موجود نہیں ہیں. یہ ہے محمد کا جو لفظ ہے اس کا معنی، جو حمد کے روٹ ورڈ سے بنا ہے میم دال سے. اچھا، قیامت کے دن آپ کا جو جھنڈا ہوگا، ہر نبی کا جھنڈا ہوگا، آپ کا جھنڈا کیا ہوگا بتایا گیا. حدیث پڑھ لیتے ہیں. ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم
फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वाना अव्वलु मन तशक्कु अन्हुल क़ब्र वला फ़ख्र। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन में तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा। अल्लाह, रूए जमीन पर जितने भी इंसान हैं, आदम की औलाद हैं, कयामत के दिन में तमाम इंसानों, तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा। ये बहुत बड़ी फजीलत है आपकी। और आपने फरमाया वला फख्रा, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं। पता ये चला कि आदमी को अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत अता फरमाए तो उसे फख्र से दूर रहना चाहिए। वला फख्रा, जी अल्लाह तबारक व तआला फखूर को पसंद नहीं करता। जी वला फख्रा, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। यह अज़मत अल्लाह ताला ने यह फजीलत मुझे अता फरमाई। एक ये औलाद आदम का सरदार, दूसरे मेरे हाथ में जो झंडा होगा उसका नाम होगा लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा। गया कि अल्लाह तबारक व तआला महमूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, रूट वर्ड है मीम दाल, और कयामत के दिन आपके हाथ में जो झंडा होगा उस झंडे का नाम है लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा। और आपने फरमाया ये हम्द का जो झंडा मुझे अता किया जाएगा इस पर भी मुझे कोई फख्र नहीं है। गोया कि ये झंडा भी बहुत अजीम शान है, ऐसा झंडा किसी का नहीं होगा। तभी तो आप फरमा रहे वाला फख्रा, ये जो झंडा लिवाउल हम्द नामी मुझे अता किया जाएगा इस पर भी मुझे कोई फख्र नहीं, वाला फख्रा। और सारे के सारे लोग तहत लिवाई, मेरे झंडे तले होंगे। ये तीसरी फजीलत है। और चौथी फजीलत व अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, और सबसे पहले मेरे लिए जमीन फटेगी और इस पर भी मुझे कोई फख्र नहीं। कहते हैं कोई साहब गए थे वहां मदीना, उन्होंने कोई नात वात पढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कब्र से बाहर आ गया। जाहिर है ये झूठी बात है, इस हदीस के खिलाफ है, इसलिए कि हाथ निकलने के लिए जरूरी है कि कब्र फटे। और यहां कहा जा रहा है सबसे पहले जमीन मेरे ऊपर फटेगी। कब? कयामत के दिन। कयामत से पहले आपकी कब्र फटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा यह कहना किसी की नाक पढ़ने की वजह से आपका हाथ बाहर आ गया, तो हाथ बाहर आने के लिए जरूरी है कि कब्र फटे। और हदीस कह रही कि कयामत तक, कयामत से पहले हाथ आपका नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए कि कब्र फटेगी नहीं, इसलिए कि हाथ निकलने के लिए जरूरी है कि आदमी का हाथ उस वक्त निकलेगा जब कब्र फट जाए। अच्छा, तो आपके हाथ में हम्द का झंडा होगा। और हम लोग कौन? जिन्होंने सच्ची इत्तेबा की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये नहीं किसी पीर को खड़ा कर दिया नबी के मुकाबिल में, किसी इमाम को खड़ा कर दिया नबी के मुकाबिल में, किसी शख्सियत को खड़ा कर दिया नबी के मुकाबिल में, वो नहीं। जिन्होंने सचमुच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा की होगी और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जुमला अपनी जबान से निकाला होगा अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के साथ, तो वो कौन लोग होंगे? क़यामत के दिन उनका नाम क्या होगा? हम्मादून। नमाजों में जैसे हम नमाज शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अल्लाह, तो हम हम्मादून नहीं होंगे तो कौन होगा? हम हम्मादून नहीं होंगे तो कौन होगा? हम्माद या फ़आल के बदल पर मुबालगा का सेगा है, बहुत ज्यादा हम्द करने वाले। खुश हो जाओ कि आप हम्मादून हैं। और लिवाउल हम्द के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे लिवाउल हम्द के तले कौन होंगे? हम्मादून होंगे। चलिए वो रिवायत भी पढ़ लेते हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये रिवायत उन्होंने नकल की है, मुख्तसर है, मैंने पूरी नकल की है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अव्वलु मन युदा इलल जन्नति। सवाल ये पैदा हुआ कि सबसे पहले किससे कहा जाएगा आओ मेरी जन्नत में? कौन लोग बुलाए जाएंगे कि मेरी जन्नत में आ जाओ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हम्मादून होंगे। अल्लाह अकबर। गोया कि हम्मादून को सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा कि आओ जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले कौन? अल हम्मादून। ये हम्मादून कौन है? उनकी एक सिफत बताई गई, अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, जो खुशी और गम, खुशी आए तब भी, गम में मुब्तला हूं तब भी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करते रहते हैं। जो खुशी और गम में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करते रहते हैं, दर हकीकत ये हम्मादून है। और कयामत के दिन सबसे पहले इन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा कि आए और जन्नत में दाखिल हो जाएं। ये जो हदीस है रूमिया इस्नादु बिज़ौफ,
इस हदीस के ऊपर ज़ौफ़ का हुक्म लगाया गया है, लेकिन कहा गया कि इसके जो बहुत सारे शवाहिद हैं तो ये सब मौकूफ ठहराते हैं बाद सलफ से, जैसे इब्न जुबैर वगैरह। बहरहाल काबिल इस्तिदलाल है ये, इसी वजह से साहिब मिन्हातुल बारी ने उसको नकल किया है। अच्छा, जिंदगी भर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते रहे, और हमारा जनाजा उठा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ। बड़े बदनसीब हो जो नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। तो हमारी जिंदगी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ गुजरी, और दुनिया से गए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ गए, और नबी के परचम के नीचे जिसका नाम लिवाउल हम्द है, और हम ही हैं जिनकी सिफत हम्मादून है कि बुलाया जाएगा उनको सबसे पहले जन्नत में दुखूल के लिए कि आ जाओ। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति अल हम्मादून अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह की सर्रा बदर, जो खुशी और गम में अल्लाह तबारक व तआला के हम्द करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया सूरह यूनुस के अंदर, नकल किया है साहिब मिनातुल बारी ने, क्या व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए, ये कौन है? हम्मादून है। अच्छा, जन्नत में पहुंच गए तो जन्नतियों की आखिरी पुकार क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह यूनुस की आयत है। जन्नतियों की आखिरी पुकार क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। कब आखिरी पुकार? कब आखिरी पुकार भाई? मैंने लिखा, जन्नतियों को जब तमाम इनामात से नवाज दिया जाएगा, यहां तक के एक नेमत रह जाएगी। कौन सी? दीदार इलाही। है। बाद में हम उस पर बहस करेंगे। अल्लाह फरमाएगा और कुछ चाहिए? सारी नेमतें दिए जाने के बाद कुछ और चाहिए? जन्नती कहेंगे हमारे रब क्या नहीं दिया तूने हमको, सब कुछ तो दे दिया। कहा कि एक चीज रह गई है, क्या? मेरा दीदार। फिर उसके बाद पर्दा हटेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये दुनिया इतनी हसीन है? लोग कहां कहां जाते हैं घूमने के लिए, हसीन चीजें देखने के लिए। क्या आपके जहन में कभी ये बात नहीं आई कि इसका बनाने वाला कितना जमील होगा? देखने की तमन्ना नहीं है आपको? अल्लाह ताला हमें जन्नत की सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही नसीब फरमाए। अल्लाह, हम देखना चाहते हैं कितनी खूबसूरत कायनात बनाने वाला कितना जमील होगा, अल्लाह कितना जमील होगा। प्यार आ जाता है तमाम चीजों को देख कर, पढ़ कर। तो जन्नतियों को जब तमाम नेमतें अता कर दी जाएंगी, नवाजिशों की बारिश कर दी जाएगी, इनामात बढ़ा दिए जाएंगे, अल्लाह अपना दीदार करा देगा। कहते देखने के बाद जन्नत की सारी नेमतें फीकी हो जाएगी। कैसा होगा? अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए। जन्नत की नेमतें ही क्या है? कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, दिल में किसी का उसी जैसी नेमत का ख्याल नहीं गुजरा होगा। बताइए, ऐसी नेमतें मिलने के बाद, वो नेमत दीदार इलाही के बाद ऐसी नेमतें हेच हो जाए तो कैसा होगा? अंदाजा लगाइए। अल्लाहू अकबर। तो सारी चीजें मिल जाने के बाद, तमाम इनामात मिल जाने के बाद, जन्नतियों की जो आखिरी पुकार होगी उसकी तरफ इशारा है सूरह यूनुस की आयत में, वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नतियों की आखिरी पुकार होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहू अकबर। क्या समझ में आया? सबसे पहले हमारे बाप ने अपनी जबान से क्या निकाला? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी भर हम सूरह फातिहा पढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उठे तो नमाज जनाजा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जन्नत में दाखिल हो रहे हैं तो वही हम्मादून दाखिल हो रहे हैं। और जन्नत में जाने के बाद आखिरी पुकार उनकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मालूम क्या हुआ? कि इस कायनात की इब्तिदा और इसकी इंतहा हम्द ही हम्द है। अल्लाह, ये इस बात की दलील है, जुमला याद रखो, ये इस बात की दलील है कि हम्दे इलाही ही कायनात का नुक्ते आगाज है और नुक्ते अंजाम है। तो इसे बोलूं, इस जुमले को याद रखो, ये इस बात की दलील है कि हम्दे इलाही ही कायनात का नुक्ते आगाज, आदम की जबान से पहले निकले, और नुक्ते अंजाम है कि आखिरी पुकार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गोया कि इब्तिदा भी हम्द और इंतहा भी हम्द। दुनिया में बहुत सारे मर्तबे, बहुत सारे ओहदे और मनासिब लोगों को अता किए जाते हैं,
انعامات دیے جاتے ہیں فلاں کے ہاتھوں فلاں کے ہاتھوں، اے ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جس پر صرف ایک ہی ذات کو سرفراز کیا جائے گا، اور اس مقام کا نام ہے مقام محمود. وہ بھی حمد ہی سے بنا ہے، وہ اس کا بھی روٹ ورڈ ہے میم دالی ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب تفسیر القرآن میں. یہ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن میں. ان آدم ابن علی قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يسيرون يوم القيامة جسا كل امة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. آدم ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان الناس یسیرون یوم القیامت جسن، کہ تمام کے تمام انسان قیامت کے دن جماعتیں ہو جائیں گے. یہ جماعت یہ جماعت یہ جماعت. جسن ہے، یہ جسوتن کی جمع ہے. جسوتن اے خطوتن، جسوتن برباد خطوتن. جسوتن کا مطلب ہوتا ہے جماعت، اور جوسن اسی کی جمع ہے. اے جماعت، جماعتوں میں ہو جائیں گے، اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے آئے گی اور کہے گی دیکھیں ہم آپ کے امتی ہیں، آپ سفارش کیجئے. وہ کہیں گے یا فلان اشفع، سفارش کیجئے. کوئی تیار نہیں ہوگا سفارش کے لیے. حتی تنتہی الشفاعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے. فرمایا گیا یہ وہ دن ہوگا، فذالک یوم، یہ وہ دن ہوگا یبعثہ اللہ المقام المحمود، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر بٹھائے گا. آ جائیے آپ مقام محمود پر. جو گویا آپ کو جو مقام عطا ہوگا، عزت کا مقام، عظمت کا مقام، وہ مقام محمود ہوگا. اس حدیث سے معلوم ہوا. یہ حدیث، اس پر ہم ذرا ٹھہر کر گفتگو کرنا چاہیں گے، بہت عجیب حدیث ہے. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زمادا قدیم مکہ تھا، ایک جھاڑ پھونکوا تھے، وہ جھاڑ پھونک کرنے والے. کیا نام تھا ان کا؟ زماد ان کا نام تھا. زواد سے رکھ سکتے ہیں نام، بچے کا نام، بچوں کا نام رکھیے زماد. زماد یونیک نام ہے، نہیں رکھتے ہیں آپ لوگ. ان زمادا قدیم مکہ تھا، یہ زماد جو ایک جھاڑ پھونک کرنے والے تھے، راقی، یہ مکہ آئے. یہ کس قبیلے کے تھے؟ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، یہ ازد شنوءہ جو قبیلہ اس کے تھے. وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، یہ آسیب وغیرہ جس کو لگ جاتا تھا اس پر دم کرتے تھے. ریح مانے آسیب، ہوا جس کو بولتے ہیں. کہتے ہیں اس کو ہوا لگے. ریح مانے ہوا، کہتے ہیں اس کو ہوا لگ گئی. بولے ہوا، اچھا ہوتا ہے، لگ جاتی. جی جی جن ہوتے ہیں. وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وہ آسیب بھگانے کے لیے منتر پڑھتے تھے، وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے. فَسَمِعَ السُّفَهَاءُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انہوں نے مکہ کے بیوقوفوں سے سنا. دیکھو یہ بیوقوف انہوں نے کیوں کہا؟ بیوقوف کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں. اس کا مطلب اس حدیث میں بھی یہی کہا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہے وہ خود پاگل ہے، بولے بیوقوف ہے، احمق ہے وہ. فَسَمِعَ السُّفَهَاءُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اہل مکہ کے بیوقوفوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ان محمد مجنون، he has gone mad، پاگل ہیں وہ. سنا انہوں. ارے سنے نہیں کیا؟ بولے یہاں مکہ میں ایک آدمی ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، پاگل ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں لو انی رأیت هذا الرجل، کاش کہ میں اس آدمی کو دیکھتا، ملاقات کر لا. انگریزی میں ہوتا سی مانے دیکھنا، ملاقات کرنا، وہ ہے راہ دیکھنا. لو انی رأیت هذا الرجل، اگر میں اس آدمی کو دیکھتا، ملاقات کرتا، لعل اللہ یشفیہ علی یدی، شاید اللہ میرے ہاتھوں ان کو شفا دے دے. واہ بھائی واہ، یہ نبی کو شفا دے گا بندہ ہی. اچھا. قال، کہتے ہیں کہ فلقیہ، آ کر یہ نبی سے ملے اور کہنے لگے یا محمد انی ارقی من هذا الريح، میں ذرا آسیب واسیب جن کو لگ جاتا ہے ان پر دم کرتا ہوں میں.
وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِ مَنْ شَاءَ، اور اللہ میرے ہاتھ پر جس کو چاہتا ہے آصف سے چھٹکارا دے دیتا ہے. فَهَلْ لَكَ، آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ دم کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ سنو تم پہلے کیا. الحمدللہ، پہلے حمد، نحمدہ، حمد، کیا بات ہے، کیا بات. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے اللہ کی حمد، بعد میں توحید کی گواہی، اور اس کے بعد رسالت کی گواہی. توحید ہی تو سب کچھ ہے، اور اس پوری کتاب کے اندر اسی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، توحید کی، اس کی عظمت کو نکھارا گیا ہے. ہم آگے بیان کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. ایسی کتاب ہے یہ، مجھے بہت اچھی لگی. جو اس نے کہا تھا جھاڑ پھونک کروں، آصف دور کر دوں گا میں. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا آصف دور کر دیتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ، اللہ کے حمد، اللہ کے، اس کے بعد توحید کی شہادت، اور اس کے بعد رسالت کی شہادت. اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، اما بعد کے بعد آپ نے کچھ کہا. آپ نے سنتے ہی بولا ہے اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، آپ نے یہ الفاظ ذرا دہرائیں گے، ریپیٹ کریں گے آپ؟ یہ جو ابھی بولے ہیں آپ اسے ریپیٹ کریں گے آپ؟ اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، ان لفظوں کو دوبارہ بولیں گے آپ؟ فآدم علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعادہ کیا یہی الحمدللہ نحمدہ 3 مرتبہ، 3 مرات، 3 ٹائمز، 3 مرتبہ آپ نے اس کو دہرایا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا آپ دہرائیں گے تو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. قال، راوی کہتے ہیں فقال، اس نے کہا دیکھو لقد سمعت قول الکہنہ، کاہن کی جمع کہنہ جیسے طالب کی جمع طلبہ، وقول السحرہ، ساحر کی جمع سحرہ، میں نے باباؤں کے کلام کو سنا ہے. بابا لوگوں کا بھی کچھ کلام ہوتا ہے. اور وقول السحرہ، اور جادوگروں کی بات کو اور قول کو سنا ہے، ان کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. وقول الشعراء، اور اشعار بھی بہت سنے ہیں شاعروں کے. باباؤں کے اقوال سنے ہیں، جادوگروں کے اقوال سنے ہیں، شاعروں کی شاعری سنی ہے. ما فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، مگر جو کلمات آپ نے اپنی زبان مبارک سے نکالے ہیں ایسے کلمات میں نے کسی سے نہیں سنے، نہ کسی کاہن کے منہ سے، نہ کسی جادوگر کے منہ سے، اور نہ کسی شاعر کی شاعری میں، جبکہ پورا عرب شاعروں سے بھرا پڑا تھا، کاہن اور جادوگر سے بھرا پڑا تھا. اور آخر میں جو جملہ بولا ہے غضب کا جملہ ہے، وہ دیکھو وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاؤُوسَ الْبَحْرِ. ناؤس جانتے ہیں؟ ناؤس، یہ عرب یہ لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ عرب یہ ناؤس کا لفظ ناؤس البحر وہاں استعمال کرتے ہیں جب انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام انتہائی فصیح اور بلیغ ہے، بلاغت کی انتہا پر ہے اور فصاحت کی انتہا پر ہے. ناؤس کا مطلب ہوتا ہے ناؤس القار العمق، ڈیپتھ، تہ. تو ناؤس کا مطلب ہوتا ہے ڈیپتھ، تہ. کہتے ہیں کہ یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں پہنچ گئے ہیں، اللہ، سمندر کی تہ میں پہنچ گئے. بتائیے یہ کلمات ایسے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمندر کی تہ میں پہنچ گئے. سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کلمات بہت گہرے ہیں. یہ تو معلوم ہوا بھائی سمندر کی تہ میں پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ کلمات فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار کے اوپر ہیں. اور فوراً کہا ہاتھ یدک، اپنا ہاتھ بڑھائیے، ابائعک علی الاسلام، میں اسلام کے اوپر آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں. ہاتھ بڑھائیے آپ. اللہ اکبر. یہ الحمد، نحمہ، اور اس طریقے سے جو ہے توحید کی گواہی، تمام چیزوں کو سن کر کے فوراً اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں. جماعت وہی اسلام لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے تو بیعت کر لی، وعلی قومک، اپنے واسطے سے اپنی قوم کے لیے بھی اسلام پر بیعت لے لو. کہا کہ اللہ کے رسول میں انہیں دعوت دوں گا، میری بات مانتے ہیں میری قوم کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ سب مسلمان ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. نبی نے فرمایا وعلی قومک، میں اپنے واسطے سے اپنی قوم کے اوپر بھی اسلام کی بیعت لے لو. قال وعلی قومی، میں اپنی قوم کے اوپر بھی اسلام کی بیعت لیتا ہوں. ایک واقعہ ہوا، آگے بس واقعے کی بات کہی جا رہی ہے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ،
ایک لشکر آپ نے بھیجا جس کے اندر تقریباً 400 لوگ تھے، اربوں میں رجل، 400 آدمی سے اس لشکر کے اندر آپ نے بھیجا. فمروا بقومه، تو زماد کے قبیلے کے پاس سے گزرے. یہ جو زماد تھے ان کا جو قبیلہ تھا ان کے پاس سے یہ لشکر گزرا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا کہیں جانے کے لیے. فقال صاحب السریۃ للجیش، لشکر کے جو کمانڈر تھے انہوں نے لشکر سے پوچھا هل اصبتم من هؤلاء شيئا، ان لوگوں سے تم نے کچھ لیا ہے کیا، اس قبیلے کے لوگوں سے کچھ لیا ہے کیا. فقال رجل من القوم، تو لشکریوں میں سے ایک نے کہا اصبت منهم مطہرا، ایک لوٹا میں نے لے لیا ہے. مطہرا میں نے لوٹا، طہارت کا آلہ. کہا کہ کچھ لیا نہیں، صرف ایک لوٹا لے لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ردوها، لوٹا دو. فإن هؤلاء قوم زماد، یہ زماد کی قوم ہے، لوٹا بھی نہیں لے سکتے تم. اللہ اکبر، یہ حضرت زماد کی فضیلت ہے اور ان کے قوم کی فضیلت ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ یہ کہتے ہیں کہ میں آج سے بھگا دیتا ہوں رقیہ کر کے. تو کیا رقیہ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں رک کر ہم پہلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس لیے کہ رقیہ کا تعلق بھی توحید سے. ان اوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقا ما لم تكن شركا رواه ابو داؤد في کتاب الطب. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الطب کے اندر لائے ابو داؤد کے اندر. اوف ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے. اسلام لائے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، کئی فترہ فی ذلک، اس بارے میں آپ کیا بولتے ہیں، جھاڑ پھونک کریں یا نہ. فقال اعرضوا علی رقاکم، یہ جو پڑھ کر کے پھونکتے ہو ذرا وہ مجھے پڑھ کر سناؤ، کیا پڑھ کر پھونکتے ہو. لا، پھر آپ نے ایک اصول بتایا، لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، کیسا بھی رقیہ ہو، کیسا بھی منتر ہو، اگر اس میں مخالفات شرعیہ نہ ہوں اور خاص طور سے اس حدیث میں جو بیان کیا کہ شرک نہ ہو، شرک نہ ہو، تو ایسا رقیہ کیا جا سکتا ہے، لا باس، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اس حدیث کی روشنی میں شارحین حدیث نے بتایا ہے کہ 3 شرطوں کے ساتھ رقیہ کرنا جائز ہے اور چوتھی شرط میری ہے. جی، شارحین حدیث نے 3 بتائی ہیں، چوتھی میری ملا لو اس میں. کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کتاب اللہ و اسماؤہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کلام اللہ و اسماؤہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے اسماء آپ پڑھ کر پھونک سکتے ہیں. یہ تو ہوا قرآن کی آیت ہے، پڑھ کر پھونک سکتے ہیں. اور اسی میں لے لیجئے کلام اللہ و اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اس کے اسماء، اس کے نام، اس کے ذریعے آپ دم کر سکتے ہیں. اور دوسرے الادعیۃ النبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں بچوں کے اوپر دم کرنے کے لیے، بیمار کے پاس جائیں آپ دعا کریں، اذهب الباس رب الناس فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاء، یہ تمام دعائیں. تو ایک تو کلام اللہ کی کتاب سے، دوسرے اللہ کے اسما سے، اور تیسرے الادعیۃ النبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں. 3 یہ ہو گیا. ایک اور دوسرے ہے اللسان المفہوم، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے، تمتما نہیں ہونا چاہیے. تمتما اس کو ترترا بولتے ہیں، اس کو تمتما بولتے ہیں، کیونکہ یہ کہ تمتما اور ترترا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. الفاظ صاف ہونے چاہیے، مبہم نہیں ہونے چاہیے، پتا چلنا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. لفظ بولیے، اس کا معنی ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں یا نہیں. الفاظ صاف ہونے چاہیے، مجہول نہیں اور مبہم نہیں. اب اگر چاہے اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، عربی میں ہو، اگر وہ مجہول نہیں ہے، اس کا کوئی معنی ہے، تو معنی دیکھا جائے گا مخالفات شرعیہ ہیں، شریعت کے مخالف کوئی چیز ہے، اس میں کفر ہے یا شرک ہے، جائز نہیں. اور اگر کفر و شرک نہیں ہے، لا بس کر سکتے ہیں آپ کسی بھی زبان میں. 2 3 الاعتقاد الصحیح، یہ مین ہے، یہ یعنی راقی اور مرقی
جھاڑ پھونک کرنے والا اور مرقی جس کے اوپر جھاڑ پھونک کیا گیا ہے، دونوں کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ جو رقیہ ہے یہ سبب ہے، اصل شافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جاتے ہیں نا جن کا عقیدہ خراب، ڈاکٹر صاحب تم ہی ہو بس، تم ہی ہو بس، بھگوان ہو تم، یہ ہو وہ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو چیز ہے الاعتقاد الصحیح، یعنی راقی اور مرقی، جھاڑ پھونک کرنے والا اور جس کے اوپر جھاڑ پھونک کیا گیا ہو، یہ دونوں کے دونوں یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ یہ جو جھاڑ پھونک ہے، یہ رقیہ جو ہے یہ سبب ہے، شفا یہ موصف بالذات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اصل شافی ہے۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کلام اللہ و اسماؤہ والادعیۃ النبویہ، دوسرے اللسان المفہوم یعنی کلمات مفہومۃ المعنی، دو، اور تیسرے الاعتقاد الصحیح۔ یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ رقیہ درست ہوگا، آپ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ صحیح نہیں۔ اور چوتھا میری طرف سے کہ آپ رقیہ کی دکان نہ کھول لیں، ہاں دکان کھول کر کے کماتے بیٹھیں، وہ بھی درست نہیں جی۔ تو یہ چوتھی شرط ہے میری طرف سے جی، تین شرطیں انہوں نے لکھی ہیں، چوتھی شرط میری طرف سے، جسے دکان نہ بنا لیا جائے، ہاں دکان کھول کر کے جو ہے آدمی کمانے بیٹھ جائے جی۔ اس بات کو مضبوطی سے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ آج کل بہت چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، ٹائم ہے کیا آگے؟ حدیث پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں۔ عن مان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استمعوا في مساجدكم وكلما استمع قوم فليؤذنوني فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصر ولا وراءه منفذ فغضب فقال فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا ثم أمرنا وعلمنا، رواه البخاری فی الادب المفرد۔ مان ابن یزید، ان کا ایک واقعہ ہے ذرا، اور یہ روایتیں بعد میں آ رہی ہیں۔ ان کے والد جو تھے، انہوں نے صدقے کی ایک رقم نکالی اور مسجد میں لے گئے، یہ ہے مسجد میں لے گئے، ایسا مسجد میں لے گئے اور ایک آدمی کے سپرد کر دیا کہ کوئی مستحق آئے تو یہ میرا جو صدقہ ہے میں نے جو دیا ہے اس کو دے دینا۔ مان ابن یزید خود پہنچ گئے، یہ بیٹا پہنچ گیا، کہا کہ میں صدقے کا مستحق ہوں، مجھے دے دو۔ اس آدمی نے صدقے کا وہ مال پورا کا پورا ان کو دے دیا، مان کو۔ وہ پیسہ لے کر کے آئے، رقم لے کر کے آئے یا جو بھی چیز تھی صدقے کی، ابا سے کہا انہوں نے، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا، تو نے لیا کیوں؟ یہ دونوں جھگڑنے لگے، کہا کہ اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا۔ یہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے صدقے کی رقم نکالی اور مسجد میں ایک آدمی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا کہ جو مستحق ہوگا صدقے کی رقم اسے دے دینا۔ یہ میرا بیٹا گیا اور صدقے کی رقم لے کر کے آ گیا۔ حضرت مان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں صدقے کا مستحق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو صدقہ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی بات پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا، ان کو باپ کو، اور مان سے کہا کہ تم مستحق تھے لہذا یہ رقم تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ اکبر، یہ نکتہ ملا کہ بیٹا اگر صدقے کا مستحق ہے تو بیٹے کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل عجیب بات ہے، بیٹے کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے لے لیا، اور اس سے پتہ یہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آدمی نے نیت کر لی، اب اگر وہ ایسی جگہ صدقہ پہنچ گیا جو اس کی نیت کے مطابق نہیں تھا تو اس کو نیت کا ثواب مل گیا صدقے کا، اگرچہ وہ آدمی اس کو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس کے پاس پہنچ گیا۔
यही मान इब्न यजीद है जो इस रिवायत के रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग मस्जिद में जरा जमा हो जाओ, बोलो सब जमा हो जाए मस्जिद में, और जब जमा हो जाए तो फल यूज़िनूनी, मुझे बताओ आकर के, जब सब लोग जमा हो जाएं तो आकर के मुझे बताओ। एक आदमी सबसे पहले आया, वहां बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे, बताया गया कि सब आ गए हैं, आप आइए। पहले एक आदमी आकर बैठा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठ गए कि सब आ गए। फतकल्लम मुतकल्लिमुम मिन्ना, हम में से मुतकल्लिम खड़ा हुआ, मस्जिद में से वो एक आदमी खड़ा हुआ और कहा, इन्नल हम्दलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिल हम्दि दूनहु मक़सर वला वराअहु मनफज़। तो गदिबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और उठकर चले गए। हालांकि बातें बड़ी अच्छी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार क्यों फरमाया? इसलिए कि इन्होंने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए थे जो तकल्लुफ से खाली नहीं थे। पता ये चला कि लोगों के दरमियान ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए दावत के मैदान में जो तकल्लुफ लिए हुए हो। अब ये तकल्लुफ ही तो है। मैंने तलाश किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज क्यों हुए, इसलिए कि हम तो ठीक है, अच्छी है। तो शारहीन ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जुमले के ऊपर एतराज इस वजह से किया और नागवारी का इजहार इसलिए कि ये तकल्लुफ से खाली नहीं था और मुश्किल अल्फाज थे। चलिए हम इसकी शरह करते हैं, क्या मतलब है इसका। बहुत प्यारी बात है। इन्नल हम्दलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिल हम्दि दूनहु मक़सर, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि लैसा लिल हम्दि दूनहु मक़सद। मक़सर इस जुमले का क्या मतलब है? मक़सर का मतलब होता है हदबंदी, कसर यानी रुकने की जगह, रुकने की जगह। सादा सा मतलब यह है, मैं अगर गहराई में जाऊंगा तो फिर वो मतलब वही हो जाएगा कि इन्होंने जो इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए तकल्लुफ से खाली नहीं, तो मैं भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं जो तकल्लुफ से खाली नहीं। लिहाजा मैं आसान अंदाज में इसका मतलब बताता हूं। मतलब यह है कि बंदा कितनी भी कोशिश करे वो ऐसे मकाम पर तारीफ के पहुंच जाए, बंदा गौर से, बंदा कितना भी कोशिश करे कि वो अल्लाह के इनामात नवाजिशात की तारीफ कर ले, कितनी भी तारीफ कर ले, और फिर ये कहे मैंने अल्लाह की तारीफ का हक अदा कर दिया है, ये नहीं हो सकता। अल्लाह की तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता। ये जुमले का माना है। बंदा कितनी भी अल्लाह की तारीफ कर ले, ये नहीं कह सकता मैंने अल्लाह तबारक तआला की तारीफ का हक अदा कर दिया है। उसकी तारीफ का हक अदा कोई ये नहीं कह सकता मैंने इतनी तारीफ कर दी है कि मैंने अल्लाह तबारक तआला की तारीफ का हक अदा कर दिया है। ये जुमले का मतलब है। लैसा लिल हम्दि दूनहु मक़सर वला वराअहु मनफज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने ये लिखा है कि दुनिया में बंदा तारीफ करते करते किसी मकाम पर पहुंच जाए, देखो तारीफ करते करते किसी मकाम पर पहुंच जाए और कहे कि अब इसके बाद अल्लाह की तारीफ की गुंजाइश नहीं है, ये भी सही नहीं है। दोनों फर्क समझ में आया? बंदा कितनी भी कोशिश कर ले तारीफ करने में, ये नहीं कह सकता कि मैंने अल्लाह तबारक तआला की तारीफ का हक अदा कर दिया। ये पहले टुकड़े का मतलब है जी, लैसा दूनहु मक़सर का। और वला वराअहु मनफज़ का मतलब यह है कि बंदा तारीफ करते करते किसी मकाम पर पहुंच जाए और कहे कि अब आगे अल्लाह तबारक व तआला की हम्द की कोई गुंजाइश नहीं रही, हम्द का सिलसिला खत्म हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। दोनों का मतलब समझ में आया? बहुत ही अजीबोगरीब जुमले हैं दोनों। सुन लेना बाद में उसमें। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुना तो आप उठकर दूसरी मस्जिद में चले गए। अब कहने लगे कि जिन लोगों ने बुलाया था मस्जिद में, फतलावमना, हमने आपस में एक दूसरे को मलामत किया। अरे देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए इस आदमी की वजह से। उस आदमी पर भी नाराज हुए वो, तुझे इतना लंबा चौड़ा और इतने गरीब और अजीब गरीब अल्फाज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? देख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होकर चले, आप दूसरी मस्जिद में जाकर बैठ गए थे।
فذهب الى مسجد آخر, دوسری مسجد میں چلے گئے تھے. یہ آئے, کہا کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے معافی چاہتے ہیں اس کی, اور اس آدمی سے ہم لوگ بھی ناراض ہیں جس نے ایسی حرکت کی ہے, تو اللہ کے رسول آپ چلیے وہاں پہ. آپ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا. دیکھیں ایک نکتہ یہ ملا, شارح لکھتے ہیں کہ کوئی اگر خطا کر لے اور پھر عذر پیش کر لے تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے, اسے معاف کر دینا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلطی پر آدمی کو احساس ہو جائے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, پھر وہ عذر پیش کرے, تو جس کے تعلق سے غلطی ہوئی اسے چاہیے کہ وہ اس غلطی پر عذر چاہنے والے کے عذر کو قبول کر لے. آپ اٹھ کر آ گئے, ان کو عذر قبول کیا, اور پھر جو کچھ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا, اور آپ نے فرمایا. پھر آپ نے کہا, اس نے شروع کیا تھا ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصر ولا وراءہ منفذ. آپ نے شروع کیا الحمد للہ الذی ما شاء جعل بین یدیہ وما شاء جعل خلفہ. اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے جو چاہا اپنے سامنے کیا اور جو چاہا اپنے پیچھے کیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہتا ہے پہلے کرتا ہے, اور جس چیز کو چاہتا ہے بعد میں کرتا ہے. اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس چیز کو پہلے پیدا کیوں کیا, اس چیز کو بعد میں, اس چیز کو مقدم کیوں کیا, اس چیز کو مؤخر کیوں کیا. اس کی مشیت کے اوپر ہے. جس چیز کو چاہے پہلے کرے اور جس چیز کو چاہے بعد میں کرے, یہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا, بعض بیان جو جادو ہوتے ہیں وہ در حقیقت وہی انداز تھا اس آدمی کا. جی بعض بیان جادو ہوتے. ثم امرنا وعلمنا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام دیے اور ہمیں کچھ تعلیم دی. یہ رہا آج کا پہلا جو ہے درس. انشاءاللہ سلسلہ وار یہ درس چلتا رہے گا. ہے بہت دلچسپ, بہت علمی کتاب ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.